السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. گزشتہ روز جو ہے وہ ججز کے از خود نوٹس کیس کی سماعت تھی، اور اس سماعت کی وجہ سے ایک اور بڑی اہم سماعت تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس عمارت میں ہی ہوئی. اور پریکٹس اپنا ججز کا از خود نوٹس کیس ہے، اس پہ تو وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا، اور جج صاحبان کے جو ریمارکس تھے، دلائل تھے، باہمی جو اختلاف رائے تھا، یا دو اپروچز، میں ویسے اس کو کہتا ہوں کہ یہ دو اپروچز ہیں. ایک اپروچ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق، اور دوسری جو ہے وہ ایک پاپولر وے آف جسٹس کی بات ہوتی ہے، مطلب پاپولر اپروچ کہہ لیں آپ اس کو. تو وہ دونوں اپروچز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں، اور کل کی ساری آپ نے پروسیڈنگز جو ہے وہ دیکھی ہوگی. تو جس کیس کی طرف بات کرنے جا رہا ہوں میں، وہ کیس ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ F14 اور F15 کے اندر وفاقی ملازمین کے لیے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے اس نے ایک اسکیم دی تھی، جس میں جو کہ ہے کہ جو وفاقی ملازمین ہوتے ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، گو کہ یہ بڑا کنٹروورشل سا ایشو ہے، تو پھر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ انٹائٹل ہیں کہ وہ بیلٹنگ کے اندر حصہ لے سکتے ہیں، اور ان کو پلاٹ الاٹ ہوتے ہیں. یہ ہوتا رہا ہے، اس میں جرنلسٹوں کا کوٹا بھی ہے، 3% تھا، پھر وہ کم کر دیا گیا. یہ کیس کافی عرصے سے چل رہا ہے. ابھی سپریم کورٹ میں تو یہ تقریباً 2022 سے پڑا ہوا ہے، لیکن یہ اس سے پہلے بھی کئی راؤنڈ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. تو آج جو کل گزشتہ روز جب اس کی سماعت ہوئی تو وہ بینچ تھا جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل تھا. بہت طویل عرصے سے یہ معاملہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے. لاسٹ اس کی جب سماعت ہوئی تھی تو وہ عدالتی چھٹیوں سے پہلے، یعنی ستمبر سے پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے چھٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر چھٹیوں کے بعد جوڈیشل ایئر شروع ہوتا ہے. تو یہ کوئی مئی جون کے اندر لاسٹ ایئر ہی اسی طرح اس کی سماعت ہوئی تھی، اور یہی آرڈر ہوا تھا کہ عدالتی چھٹیوں کو فوراً بعد اس کی سماعت کی جائے، کیونکہ اس کو پارٹ ہرڈ میٹر جو ہے وہ سمجھا جائے گا. اس میں پہلے جسٹس اعجاز الاحسن بھی تھے، لیکن پھر وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے کچھ وجوہات کی بنا پر. بہرحال اب یہ بینچ جو ہے وہ اس مقدمے کو سن رہا ہے، اور مقدمہ بہت دلچسپ ہے. اس کے اندر ہائی کورٹ کے از خود نوٹس کیس کے حوالے بھی آئے، اور بھی بہت کچھ ہوا. اور پھر جو ہے وہ یہ بڑا ایک اہم مقدمہ ہے. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 4 رکنی بینچ اس کو پہلے ڈیسائیڈ کر چکا تھا، لیکن پھر یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا لیا، اور پھر ایک فیصلہ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ اب سیکنڈ راؤنڈ آف لیٹیگیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے. تو اسی پر بات کریں گے. جو وفاقی حکومت کے ملازمین ہیں، ان کے وکیل ہیں حافظ احمد احسان صاحب، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. آپ نے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں دیکھا ہوگا. کل انہوں نے اس بینچ کے سامنے بڑے دھواں دھار آرگومنٹس کیے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ مقدمہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اور اس کی کیا ہو سکتا ہے، وہ تو شاید یہ پریڈکٹ نہیں کریں گے، لیکن ان کے کیا آرگومنٹس تھے، اور اس مقدمے کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. دوسری طرف ایک اور بھی بڑا کل ایک اور مقدمہ تھا، وہ بھی ہم سے صرف نظر ہو گیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ لارجر بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا، اور یہ تھا سارا کچھ تھا. وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو ٹرائل کورٹ نے سزائے موت دی. اس شخص نے اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا. اور پھر 2014 یا 15 میں اس نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں کی، جو سپریم کورٹ میں کل لگی کئی سال گزرنے کے بعد، پرسوں 2 دن پہلے، جیسے جمال بندوخیل کے بینچ کے اندر. اور اس میں جب وکیل صاحب نے ان کو وہاں بتایا، انہوں نے کہا کہ جی جس شخص نے اپیل کی تھی اس کی سزا عمر قید میں ہو گئی تھی، پھر اس نے عمر قید پوری کی، اور عمر قید پوری کرنے کے بعد وہ 2023 میں وفات پا چکا. بہرحال جی پھر اس بنیاد پہ انہوں نے کہا یہ تو غیر مؤثر ہو گیا. اب کیا انصاف دیں جو پہلے عمر قید پوری کر کے تو اس دنیا سے جا چکا تھا. تو بات کرتے ہیں F14 اور F15 کے جو قضیہ ہے اس پر
حافظ صاحب سے. حافظ صاحب ویلکم ٹو AQS لائیو. تھینک یو سو مچ قیوم صاحب. بڑا گزشتہ پروگرام بھی لوگوں نے بڑے پسند کیا اور اس پہ کمنٹ کیے تھے. حافظ صاحب یہ معاملہ ہے کیا F-14 اور F-15 کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیوم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا, اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور کل اس کی بڑی اہم سماعت جو تھی وہ سپریم کورٹ کا ایک اسپیشل بینچ جو تھا, جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ جسٹس منیب, جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ ملک صاحب کے پاس تھا, اور یہ پارٹ ہرڈ میٹر تھا, اور یہ 2022 کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیبرری کے اندر ایک ججمنٹ دی تھی, جس کے اندر جو F-14-15 کا جو آپ کے سیکٹرز ہیں, جس کے اندر گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشنز نے جو اسکیمز بنائی تھی, اس سارے پروسیس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کہا تھا. تو بیک گراؤنڈ اس کیس کا یہ ہے کہ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشنز جو ہے مختلف ہاؤسنگ اسکیمز جو ہیں وہ دیتی ہے. وہ ادھر بھی ہیں, وہ کراچی کے اندر بھی ہیں, وہ بھی ہیں, اور اس کے اندر مختلف کرائیٹیریاز ہوتے ہیں, اور ان کرائیٹیریاز کے اندر جو ہے وہ جو ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ ایج وائز سینیورٹی ہے, یا آپ ریٹائرمنٹ کے وقت جو ہے آپ کا جو ہے, تو اس کے اندر آپ ایک پیسے جمع کرواتے ہیں, اور اس پیسے جمع کروانے کے بعد جو اس کمپنسیشن دینا ہوتا ہے اس کا ایک پول بن کے تو وہ پیسے آپ دے دیتے ہیں. لیکن اس کیس کے اندر جو اسپیسیفک آیا یہ کہ بیک گراؤنڈ اس کا کیس کا یہ ہے کہ 2015 کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ہاؤسنگ فاؤنڈیشنز کی ایک اسکیم کو اپروو کیا, اور وہ معاملہ جو ہے جب وہ پروسیس کے اندر لینڈ ایکوزیشن ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, تو وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا کہ جی نہ CDA کے پاس اتھارٹی ہے, نہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشنز کے پاس ہے, اور یہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے, اور اس کے اندر آپ جی بالکل, یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جی اور ججمنٹ تھی. جی اس کے اندر یہ ہے. لیکن وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد تو یہ سپریم کورٹ سیٹل کر چکی تھی, جی 4 رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ دیا تھا کہ ہاں یہ میں اختیار اسی کی بنایا طرف جا آ رہا ہوں سکتا نا, ہے. تاکہ جو آپ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ہے کہ اور ہم کس گراؤنڈ پہ ہیں. وہ اس کے اندر انہوں نے سارے پروسیس کو سیٹ اسائڈ کر دیا, اور وہ پروسیس چلتا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آیا, اور اس کا ایک 4 ممبرز بینچ جو ہے وہ بیٹھا, اور اس بینچ نے کچھ چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا. ایک ایک پوائنٹ کو جو ادھر سے آیا, نمبر 1 یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی چیز کو اپروو کر دیتی ہے تو وہ ایک پبلک پرپز کے اندر آتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایلیٹ کیپچر اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی CDA یا ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے یہ کوئی پرائیویٹ کمپنیز تو ہے نہیں ہے, گورنمنٹ اونڈ کمپنیز ہیں, اور اس کے اندر جو پروسیس ہے لوگ جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں, اور اس پیسے کی ایک لینڈ ایکوزیشن ہوتی ہے, اور لینڈ ایکوزیشن کے بعد جو ہے کمپنسیشن, اور اگر کوئی ایگری نہیں ہے تو وہ آگے چلا جائے. اور تیسرا انہوں نے کہ جو ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر وہ ججمنٹ آئی تھی اس کو بھی انہوں نے ڈسکس کر کے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ ججمنٹ کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پروسیس جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 رکنی ممبرز کا بینچ کا آیا, تو اس کے 2 کمپوننٹ تھے. ایک کمپوننٹ تھا آپ کا F-14-15 کے اندر, اور اس سے جو اوور اینڈ ابو تھے وہ پارک روڈ کے اندر بھی ایک آپ کا ہے جی, جہاں پہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا جی. اب یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آ چکا تھا تو اس فیصلے سے پاک ویو جو سوسائٹی, پاک ویو نہیں, پارک روڈ جو ہے, پارک روڈ جو ہے وہاں کے اوپر بھی چونکہ کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ لوگ ادھر ہیں. اس میں یہ ہوا کہ 2009 کے اندر بھی ایک اسکیم آئی, اور وہ آئی تھی باراکو والی سائٹ کے اندر, اور اس کے اندر بھی لوگوں نے اپلائی کیا. لیکن جب 2015 کی اسکیم آئی F-14-15 کے اندر آئی, تو جو باراکو کے کچھ لوگ تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کر دی کہ جی یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ شاید F سیکٹر جو ہے یہ ذرا زیادہ قیمتی ہے, اور باراکو والی سائٹس جو ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ علاقہ زیادہ خوبصورت ہے. اب تو وہاں پہ آپ کا وہ بن بھی گیا ہے, بائی پاس بھی بن گیا ہے, اور بڑا ہلی ایریا ہے جس کے اندر ہے. لیکن چونکہ ایک سائیکالوجی ہے کہ جی F-14-15 جو ہے اچھا, تو وہ انہوں نے چیلنج کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بھی کنسیڈر کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سنگل جج نے اس کو پارشلی الاؤڈ کر دیا کہ جی آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کس طرح ہے. چونکہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ اگر ایک اسکیم کا حصہ ہیں تو دوسری اسکیم کا اگر کرائیٹیریا اور ہے تو آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اب وہ جو پارشل الاؤ کیا گیا اس کو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, انٹرا کورٹ اپیل کے اندر, اور یہ 2016 کے اندر کیا. اب 2016 سے وہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور اس کا جو فرسٹ راؤنڈ آف لیٹیگیشن تھا اسی چیز کا جو تھا, یعنی کہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف F-14-15 جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا.
اب یہ جو آئی سی اے تھی یا یہ جو پٹیشن تھی، اس کے اندر نہ لینڈ ایکوزیشن کو چیلنج کیا گیا، نہ کوئی ریگولیٹری کیپچر کا ذکر کیا گیا، نہ کوئی ڈسکرمنیشن اس حد تک کہا گیا کہ جی ہمیں بھی یہاں پہ کنسیڈر کر لیں، نہ یہ کہا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا سی ڈی اے یا ہاؤسنگ اتھارٹی کی کمپیٹنسی یا لیگل کمپیٹنسی نہیں ہے، نہ ہی اس اسکیم کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کو سیٹ اسائڈ کریں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام میں آباد جب ہائی گئے کورٹ لوگ، کے اندر یہ لوگ جو بارہ کو والے گئے، مطلب یہ تو سپریم صرف کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ جو نہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے یہ وہاں پہ اچھا، پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کا جو کاز آف ایکشن تھا یا چیز تھی وہ اور تھی جی۔ اب جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ 2021 کے اندر کر دیا، جس کے اندر جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ سپریم کورٹ نے اس سارے پروسیس کو بھی ویلیڈیٹ کیا رکھا اور سیٹ اسائڈ نہ کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر دی، اور وہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2022 ایس سی ایم اطہر آر مین اللہ صاحب کی ججمنٹ ہے 201، بڑا، ہاں وہ جو پہلے آیا۔ ہاں جو پہلے اب آیا اس کے تھا۔ بعد یہ ہے کہ جب دوسرا وہ آئی سی اے جو ٹیک اپ کی گئی، تو اس آئی سی اے کے اندر جب وہ معاملہ گیا تو وہاں کے اوپر ساری چیزوں کو یہ ریوائز کر دیا گیا، اور اس ریوائز کر کے گورنمنٹ کو کہا گیا کہ آپ ایک نئی پالیسی لے کے آئیں، چونکہ یہ بڑا ایلیٹ کیپچر ہے، اور اس دفعہ یوز ورڈ یہ کیا اسلام گیا آباد ہائی کورٹ نہیں کہا اسلام آباد ہائی، کہ اور پالیسی لے کے آئیں، پالیسی لے کے آئیں۔ ہاں مطلب اب گورنمنٹ وہ پالیسی تو وہ جوڈیشل اس کے اندر نہیں اچھا آتی۔ وہ تو آتا ہی نہیں، اس کا ڈومین ہی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب آرڈر کیا تو اس گورنمنٹ تو جو تھی، اس مرتبہ ہائی کورٹ میں کون سا بینچ تھا؟ جو یہ سن رہا تھا، ہاں، اس کو بینچ کو بھی اطہر من اللہ صاحب لیڈ کر رہے تھے جی۔ اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک پالیسی بنائی سیکرٹری لے کے، حالانکہ سیکرٹری کو نہ کر دینی چاہیے تھی کہ چونکہ جو پالیسنگ کا معاملہ ہے یہ گورنمنٹ کا رول ہے، لیکن انہوں نے ایک پالیسی بنائی، کیبنٹ کے پاس گئی، کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا، جب دوبارہ انہوں نے وہاں پہ بھجوائی تو جو ڈویژن بینچ تھا وہ اس چیز سے مطمئن نہیں تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اس پالیسی کو سیٹ اسائڈ کر کے ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ ججمنٹ دی، اور اس ججمنٹ کے اندر وہ سارے جو پوائنٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا تھا انہوں نے وہ ڈیسائیڈ کیے۔ جب انہوں نے مختلف طریقے سے جب انہوں نے انٹرم آرڈر کیا کہ پالیسی لے کے آئیں، تو اس کو جو الاٹیز تھے، یعنی کہ ہم لوگ ایسے تھے کہ جنہیں الاٹ کیا گیا تھا، ایگریو تھے، ہم نے اس آرڈر کو چیلنج کیا، اور اس بینچ کو اس دور کے اندر جسٹس بندیال صاحب نے لیڈ کیا، اور اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ جی جو یہ آرڈر انہوں نے کیا، انٹرم آرڈر جو انہوں نے نومبر والا کیا ہے، یہ ان کی ڈومین کے اندر ہی نہیں آتا، چونکہ نہ یہ کاز آف ایکشن ہے نہ گراؤنڈز ہیں، اور پرنسپلی آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کنسسٹنٹ ویو اس پہ ہے، اور کوئی بھی ایک ججمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جو فیور کرتی ہو کہ ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو جورسڈکشن ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی سپریم کورٹ نہیں آف پاکستان کے تو اندر پھر ہے۔ یہ ہائی کورٹ نے کیسے یہ ایکسرسائز اب کر وہی لی ہوا نا، ہے؟ اب جب ہم یہاں پہ آئے، جو الاٹیز آئے اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشنز بھی آئی، تو اس وقت ڈویژن بینچ نے اپنی ججمنٹ کو ریزرو کر لیا تھا، تو سپریم کورٹ نے کہا جی کہ جو بھی آپ کے ریٹن سبمیشنز ہیں وہاں پہ دے دیں۔ اب اس کے بعد وہ ججمنٹ آئی، اور اس ججمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پاپولس ججمنٹ تھی، اس بنیاد کے اوپر تھی کہ جو لا پوائنٹس آلریڈی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر لے، آپ بھی ماشاءاللہ رپورٹنگ کرتے ہیں، تو آرٹیکل 189 کے نیچے باؤنڈ ہے۔ پاکستان کا ہر فرد اور ہر انسٹیٹیوشن اور انکلوڈنگ ہائی کورٹ اس کی پابند ہے۔ اب انہوں نے اس سارے پروسیس کو نہیں، لیکن اطہر مین اللہ صاحب کا بینچ تو انڈیپینڈنٹ ججز کا نہیں، تھا نا۔ لیکن یہ ہے نا، میں نے جب یہ آرگومنٹس کیا تو میں نے اطہر من اللہ صاحب کی بھی ایک ججمنٹ سپریم کورٹ میں دی کہ جس کے اندر ان کا بھی یہی نا view ہے۔ اطہر مین اللہ صاحب کی یہ جو ججمنٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس میں آپ کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے سو موٹو اختیار استعمال وہ کیا؟ اس لیے کہتا ہوں کہ جو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس تھا، وہ صرف اور صرف جو 12 کو کے الاٹیز تھے، انہوں نے وہاں پہ لے کے گئے ہوئے تھے سنگل بینچ کے سامنے کہ جی ہمیں F14-15 کے اندر کنسیڈر کریں، چونکہ ہم پہلے ہیں تو یہ بعد میں آئے ہیں، تو 14-15 یہاں کی اسکیم بن گئی ہے۔ تو ان کی اتنی پریئر تھی، نہ انہوں نے چیلنج کیا لینڈ ایکوزیشن کو، نہ انہوں نے چیلنج کیا اس چیز کے اندر کہ جی یہ پالیسی غلط ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ کی کمپیٹنسی نہیں ہے، یا ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی کمپیٹنسی نہیں ہے، یا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ساری چیزوں کو ریپ اپ کر دیں کہ اگر ہم نہیں ہیں تو کوئی بھی اس چیز کے اندر ناٹ اے سنگل پوائنٹ جو ہے جی۔ اب یہ ہے کہ جب یہ معاملہ مطلب جو ان کی پیٹ پریئر تھی، اس پریئر کے بجائے جو اس سے آگے جا کے وہ بہت ہی وہ تھا ہی نہیں نا، آگے تو تب ہوتا ہے نا، اور جب ان کا پارشل صرف الاؤ ہوا تو وہ اپنے فیصلہ جو ہوا اس سے مطمئن تھے، انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کیا انٹرا کورٹ اپیل کے اندر، ہاؤسنگ اتھارٹی نے کیا۔ اب ہاؤسنگ اتھارٹی نے جب کیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پارشلی بھی نہیں ہے، ایک پالیسی کا کرائیٹیریا اور ایک اور ہے، لیکن اس دوران جو تھا یہ ڈویژن بینچ آ گیا اور ججمنٹ وہ آ چکی تھی۔
اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہم دوبارہ اس چیز کے اندر آئے تو ہمارے 4-5 مین پوائنٹس اس چیز کے اندر. نمبر 1 پوائنٹ یہ تھا کہ جو چیز آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان اسی کاز آف ایکشن کو, اسی سبجیکٹ میٹر کو, اسی لا پوائنٹس کو ڈیسائیڈ کر دے, وہ بھی 4 ممبر بینچ, اور 4 ممبرز بینچ ہے, اور اس کے بعد ہائی کورٹ یا پاکستان کی کوئی اتھارٹی جو ہے نہ اسے ڈائیورٹ کر سکتی ہے, نہ ڈیویٹ کر سکتی ہے, نہ ڈائیورژن میں لا سکتی ہے, انلیس اینڈ انٹل کے ریویو کے اندر وہ انٹل کہ وہ اس کے اندر آئے. اور میں نے اس کے اندر 2 پرنسپل ڈالے. ایک اس کے اندر ڈالا ریس جوڈیکیٹا, کہ اگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر معاملہ کو ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر دیا جائے تو بار بار آپ اس کو ایجیٹیٹ نہیں کر سکتے. اور دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ تھا کہ یہ وہ ایسا معاملہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ سوو موٹو والا. سوو موٹو کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایز اے جج یا آپ کے پاس ایز اے جج ایسی درخواست آئے جس کی پریئر یا جس کا کاز آف ایکشن یا جس کی گراؤنڈز جو ہیں اس کی بجائے آپ ایز اے جج کوئی اور فیصلہ کر دیں, تو وہ صرف اور صرف پار ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کے لیے آرٹیکل 187 کے اندر, یا اگر وہ انہوں نے چیز کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ کے پاس صرف لمیٹڈ پار یہ ہے کہ جو ان کے پاس لسٹ آئے صرف اس کو ایون وہ پریز کو بھی موڈیفائی نہیں کر سکتے. اور اس کے اندر ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں کہ اگر ہائی کورٹ یہ کرتی ہے تو اٹ از اے جوڈیشل اوور ریچ. دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اٹ از ایکسیڈنگ, سپریم کورٹ نے کہا اٹ از ایکسیڈنگ آف اتھارٹی بائی دی ہائی کورٹ سی, اور یہ ایک کنسسٹنٹ ویو ہے. اب جب وہ سارا کر کے ریپ اپ کر دیا, اب یہ وہ لوگ تھے جو 2015-16 سے جنہوں نے پیسے جمع کروائے, ان کو ریٹائرڈ ہوا بھی کافی عرصہ ہو گیا. اس میں سے ایک سیکٹر آپ کے جرنلسٹ کا بھی ہے, وہ بھی یہ جو انٹرا کورٹ اپیل آئی تھی, میرا خیال ہے کہ G14 ہے آپ کا, اس کو بھی انہوں نے انڈو کر دیا تھا کہ یہ بھی نہیں بنتا جی. اب جب آیا تو اپیل فائل کی گئی, ہاؤسنگ اتھارٹی نے بھی کی, لاٹیز نے بھی کی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس کو ہیئرنگ کیا گیا 2022 کے اندر پہلی دفعہ یہ معاملہ لگا, پھر یہ بینچ جو ہے وہ دوبارہ ایک اور بینچ بنا, اس بینچ کے بعد پھر ایک ہیئرنگ ہوئی, اور پھر اس کے بعد ایک بینچ, اور پھر جب اس کو معاملے کو کیا گیا تو پارٹ ہرڈ کے, اور اس دوران پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی آ گیا, وہ بھی آ گیا تھا. پھر وہ جب بندیال صاحب کا بینچ تھا, پھر یہ بھی لگتا رہا کہ ان جج صاحبان کا بھی اس میں پلاٹ ہے, تو یہ وہ 3 ایسے تھے, تو یہ وہ اس وجہ سے وہ بینچ تبدیل بالکل ہوتا آپ رہا. لیکن یہ جو بینچ بنا ان تینوں کا کوئی پلاٹ کا جو ایشو نہیں ہے, تو لہذا یہ تھا کہ یہ بالکل جو ہے اس کے اندر آئیں گے. اب جب معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آیا تو میں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ جو کل کے اپنے آرگومنٹس کے اندر میں نے انہیں یہ کہا کہ جی ہائی کورٹ نے جو ڈویژن بینچ نے فیصلہ کیا اس کے کنکلوڈنگ پیراگراف کی طرف چلے جاتے ہیں, اور دوسرا اس سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں کہ ان پٹیشنز کی پریئر کیا تھی یا ان کی گراؤنڈز کیا تھیں اور جج صاحب کا فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر. اور میں نے کہا جی دوسرا پھر ہم یہ کریں گے کہ یہ جو پوائنٹس جس کی طرف جج صاحب نے یا ڈویژن بینچ نے اشارہ کیا ہے, کیا یہ پوائنٹ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی 2021 والی ججمنٹ میں فیصلہ کر چکی ہے. تو یہ 3 چیزیں میں نے رکھی وہاں کے اوپر, اور اس کے اندر جو 10-11 پوائنٹس ہے جس کو ڈویژن بینچ نے وہ ڈیسائیڈ کیا, تو وہ 10-12 پوائنٹس جو تھے وہ نہ کسی پٹیشن کا حصہ تھے, نہ ان کی گراؤنڈز کا حصہ تھے, اور نہ ہی کسی پالیسی کی حد تک تھا جی. اور یہی پھر 10 پوائنٹس میں نے کہا کہ جی سر آپ نے سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ کر دیا کہ یہ پبلک پرپز کے لیے لینڈ ایکوائر کی جا سکتی ہے. جج صاحب نے اسی F1415 پہ یہ کہا ڈویژن بینچ نے کہ نہیں کی جا سکتی. آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ پبلک پرپز کے لیے ہے, جج صاحب نے پبلک پرپز کے کہا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے. آپ نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کی کمپیٹنسی ہے کہ وہ پالیسیز بنا سکتی ہے. ڈویژن بینچ نے اب کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتی, اور اگر اس کو عام لیا جاتا تو اس سے بلینز آف روپیز بنتے تھے, تو یہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے. چوتھا یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا جو پہلے بھی جب اس کو ریپ اپ کیا گیا تھا ہائی کورٹ نے کہ اٹس اے ریگولیٹری کیپچر. اب اس ریگولیٹری کیپچر کی جگہ الفاظ آ گئے ایلیٹ کیپچر, چیز تو ایک ہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو پبلک پالیسی ڈومین ہے وہ کام گورنمنٹ کا ہے, جج کا کام نہ لیجسلیشن کرنا ہے, نہ جج کا کام جو ہے کہ وہ اس کو اچھا اس میں حفصہ وہ پوائنٹ آپ کا جو ہے وہ آ گیا, اور نہ یہ کہا کہ جو پالیسی ہے نہ وہ پالیسی تھی, نہ پالیسی اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی تھی, اور ہمیں اس چیز تو مطلب ہے کہ آپ کا سارا کیس اس بات پہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جس کی سربراہی جسٹس اطہر من اللہ کر رہے تھے, اور دوبارہ انہوں نے وہی مقدمہ سنا جو کہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے
اور جو پریئرز بھی نہیں تھیں وہ اس سے اپنے وہ آگے میں نے گئے، کہا کہ جو ایک کہ جوڈیشل میں نے کہا کہ تھی. آرٹیکل 199 کی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، اور دوسرا آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے کہ جس کے اندر ہائی کورٹ پابند ہے اس چیز کا کہ سپریم کورٹ کے اگر فیصلے ہائی کے کورٹ adherence اگر کرے. سپریم کورٹ نے ایک غلط لا پوائنٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا، اگر ہائی کورٹ سپریم بھی تو ایک کانسٹیٹیوشنلی انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے نا. نہ وہ یہ ہے کہ اگر لا پوائنٹس اسی کاز آف ایکشن سے ریلیٹڈ سپریم کورٹ کر لے تو آپ کے پاس ریویو کی پار ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کر بھی لیتی ہے تو سپریم کورٹ کے پاس بذات خود بھی پار ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کئی ججمنٹس جو ہیں سپریم کورٹ نے دوبارہ اس کو ریوزٹ بھی کیا ہے. اور ابھی آپ کے سامنے جو ایک پریزیڈنشیل ریفرنس بھی آیا تھا، تو تقریباً یہ تو سپریم کورٹ کے پاس جو جب آپ بھی ہیئرنگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کا اسکوپ 187 کی طرف ہم لے جاتے ہیں، لارج کر دیتے ہیں کہ فار دی کمپلیشن آف دا جسٹس کے لیے اس کی طرف لے اچھا، جاتے ہیں. اس میں جو آپ کے آرگومنٹس تھے اس میں آپ کا یہی آرگومنٹ جو تھا کہ جناب ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو پاورز نہیں ہیں اور انہوں نے سو موٹو پاورز یہ تو بالکل سیٹلڈ لا ہے. بہت ساری ہائی کورٹ کی ججمنٹس جو ہیں اس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے جسٹس دوست محمد کی ججمنٹس آئیں، ثاقب نثار صاحب جو تھے انہوں نے ججمنٹس انڈو کی، اعجاز الاحسن صاحب نے انڈو کی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے انڈو کی. تو یہ ایک کوئی بھی آپ کو ایک ججمنٹ ایسی نظر نہیں آئے گی. سپریم کورٹ بڑا جیلسلی اس بات کو گارڈ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا اختیار ہے. تو یہی لا پوائنٹ کہ ہائی کورٹ کے پاس از خود نوٹس یا سو موٹو پاس نہیں ہے، اس حوالے سے آپ نے ایک بڑی ججمنٹ بھی پیش کی. پھر میں نے کہا نا جی، چونکہ یہ وہ کس کی ججمنٹ تھی؟ وہ انہی جج صاحب کی تھی، جیسے جی انہی کی ججمنٹ تھی، جس کے اندر 2022 YLR ہے، میرا پیج اس کا 22 ہے یا 1 ہے یا اس طرح ہے. اس کے اندر انہوں نے اسی لا پوائنٹ کو ڈیسائیڈ کیا تھا. اسی طرح کا معاملہ ان کے پاس گیا اور انہوں نے الٹیمیٹلی اس کے اندر ہولڈ یہ کیا کہ ہائی کورٹ جو ہے اس کی، اور آپ کو یاد ہوگا ابھی اس کے بعد بھی ایک آیا تھا، آپ کو یاد ہے جب کووڈ کا آیا تھا تو اطہر بن اللہ صاحب نے جب قیدیوں کیا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس گلزار نے اس کو سو موٹو کی بنیاد پہ انڈو کیا تھا کہ آپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ صرف ایک چیز کو کاگنیزنٹ کریں اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سارا ڈیالوگ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کریں. تو وہ چیزیں تو پہلے بھی تھیں ان کے ذہن کے اندر تھی، چونکہ جو کووڈ والی ججمنٹ تھی وہ تو اس ججمنٹ سے پہلے تھی نا جی. اور اسی سن کے اندر جو آئی ہے 2022 کے اندر ان کا ایک اپنا بھی ویو تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ویو بالکل ٹھیک ہے، وہ ریزنیبل ہے، لا ہے، لیگل پوائنٹ کے اندر ہے، اور اس کے اندر ہے تھوڑا سا اس کے اندر یہ تھا لیگل ایشو ہے اور ہر ہائی کورٹ کا جج جو ہے، ہاں ایک چیز کے اندر انہیں پار ہے، وہ ہے ریویژنس کے اندر، کہ اگر کوئی چیز غلط طور پہ ڈیسائیڈ کی گئی ہے اور ایپلیٹ کورٹ کے طور پہ اندر وہ بیٹھتے ہیں تو سیکشن 115 کے نیچے جو ہے وہ اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر نہیں. حافظ صاحب، یہ جو آپ نے جو دلچسپ بات ہے، میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس بنیاد کے اوپر ایک یہ آپ کا بڑا ویلڈ لیگل پوائنٹ ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو پاورز نہیں ہے، تو لہذا اس نے اس کے تحت جو فیصلہ کیا وہ تو سسٹین نہیں کرے گا ان دی لائٹ آف سپریم کورٹ ججمنٹس. اطہر من اللہ صاحب ہی کا فیصلہ آپ نے عدالت میں پیش کیا. جسٹس منیم نے جب آپ نے یہ کہا تو جسٹس منیم نے بڑی دلچسپی ظاہر کی اس کے اوپر کہ وہ کون سی ججمنٹ ہے. نہیں وہ اس لیے نا، وہ اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ہی پوائنٹ کو آپ سٹرائک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی سر یہ جو پوائنٹ ہے یہ جج صاحب نے جو ہے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا، اور اسپیشلی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر کہ جب آپ یہ کہیں کہ جی میں اگر ایک آپ کا پوائنٹ، آپ جج ہیں، میں ایک پوائنٹ لیتا ہوں کہ سر آپ کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر سپریم کورٹ کا ہے یا سو موٹو کا ہے، آپ میری بات نہ مانیں. لیکن اور کیس کے اندر جب کوئی اور جائے آپ کے پاس تو وہ یہ کہے کہ سر آپ اس کو دیکھ لیں، تو آپ کہیں کہ آپ اس کے اندر یہ کہیں کہ نہیں جی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر جو میرے پاس کاز آف ایکشن یا پریئر ہے میں آؤں گا، میرا وہ اختیار نہیں ہے. تو وہ پھر جب اس لیول پہ آپ فیصلے لے کے جاتے ہیں تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا تھا کہ جج صاحب کو یہ پتہ تھا اس چیز کے اندر کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر جو ہے وہ سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہے جی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ لا کے اندر جب آپ آرگومنٹس بلڈ کرتے ہیں چیزوں کے اندر، اور اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر آگے جانا ہوتا ہے تو اگر اس سے ریلیونٹ ججمنٹ مل جائے یا اسی جج صاحب، اب بات ہے کہ بعض دفعہ اگر کسی جج نے فیصلہ کیا ہو تو آپ اس کے پاس لے کے جائیں تو وہ خوش بھی ہوتا ہے، اندر نکالے نا کون سا پیج ہے کہ جس کے اندر وہ، تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے اس چیز کے اندر، اور ایک نیچرل چیز ہے کہ اگر آپ کے ورک کو رپورٹڈ کر دیا جائے تو خوشی تو ہے اس معاملے میں. بالکل بالکل. یہ جب 63A والا معاملہ ہو رہا تھا اس میں جسٹس اطہر من اللہ وہ جب
سوری جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس جو 17 رکنی بینچ تھا فل کورٹ تھا جس نے 18th امینڈمنٹ کے اندر یہ 175 والا اور پھر یہ ساری 19ویں ترمیم یہ سب چیلنج ہوئے تھے نا اس کے اندر اس میں پارٹی ہیڈ کی وہ ڈیفینیشن بھی تھی اور اس میں جو 8 رکنی بینچ تھا اس کے سگنیٹری یا اس ججمنٹ کے جس نے وہ اپ ہیلڈ کیا تھا اور پھر کہا تھا کہ فوجی عدالتوں کا جو ہے معاملہ وہ 3 بنیاد پہ کہ اگر وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن والا فیصلہ تھا 2015 لیکن اس میں 63A پارٹی ہیڈ کے حوالے سے بھی اس پہ تھا تو وہ سگنیٹری عمر تھا بندیال صاحب تھے. جب یہ 63A کا لارجر بینچ نے جب یہاں پہ 5 ممبر بینچ نے سنا تو اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کوئی نہیں اس وقت میں کچھ اور ویو تھا میرا آپ بھی سکتے ہیں دیکھیں نا یہی تو ججز تو بدلتے رہتے ہیں سر. یہ دیکھیں اکثر ہم دیکھتے تھے کہ ثاقب نثار صاحب کہتے تھے کہ آپ کہتے تھے کہ سر کل تو آپ نے اس کا یہ فیصلہ کیا وہ کہتے ہیں آئی بیکیم وائزر. بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنس آف اسٹیٹ کا یا آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے 3 ایریاز ایگزیکٹو جوڈیشری اور آپ کی پارلیمنٹ جو ہے. اب یہ ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ لیجسلیٹو کا رول نہیں لے سکتی اور لیجسلیشن جو ہے جوڈیشری کا نہیں لے سکتی اور جوڈیشری کو لیجسلیشن کا رول لینا ہے. یہی تو پرابلم آئی تھی اس آرٹیکل 63 کے اندر آیا تو سب نے کہا کہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن. اور میں یہ آپ کو بتاؤں ابھی پرسوں ایک لیو گرانٹ آیا ہے 51 اس کے اندر بھی وہ 63A والی واردات نہ کہیں ڈل جائے. مجھے اس بات کا بڑا خطرہ ہے. میں دیکھیں نا کیونکہ 51 جو ہے نا میں یہ سچی بات ہے. اچھا کیا آپ سب آپ نے جو ہے نا یہ بتا دیا کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کو الاٹ کرنے والا کیس ہے جس میں اپیل میں جو ہے نا انہوں نے لیو گرانٹ تو کر دی ہے نہیں بنتی بھی تھی. ٹھیک ہے اٹ از ناٹ این ایکسٹراآرڈنری انٹرپریٹیشن کا معاملہ ٹھیک ہے اٹ از ناٹ این ایکسٹراآرڈنری لیو نمبر 1. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ سب جو اگلا خطرہ ہے میں نے تو اگلا خطرہ جو ہے نا وہ 63A والا ہے کہیں وہاں پہ بھی ریڈنگ ان تو نہیں ہو رہا. یہ ہے کہ قیوم بھائی کانسٹیٹیوشن کو جب آپ پڑھتے ہیں یا آپ اسٹیچوٹ کو پڑھتے ہیں تو اس کی پلین ریڈنگ پہ جاتے ہیں کہ پلین ریڈنگ کا فرسٹ امپریشن کیا ہے. اب اس کیس کے اندر پلین ریڈنگ کا امپریشن آرٹیکل 51 کے اندر یہ ہے کہ ایسی پولیٹیکل پارٹی جس نے الیکشن سمبل کے اوپر الیکشن لڑا ہو اس کے ڈائریکٹ پارٹیسپیشن الیکشن کے اندر آئے اس کے جو ڈائریکٹ اس کے نشان پہ جیت کے آئیں گے اگر وہ اسمبلی کے اندر آ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے اندر اس کے بعد ان کے پرپورشن کے حساب سے ان کو ریزرو سیٹس ملیں گی اور وہ بھی ایک کلاک لگا ہوا ہے 3 دن کے اندر انڈیپینڈنٹ ممبرز نے جوائن کرنا ہے. اگر وہ جوائن کر لیتے ہیں تو ان کی بڑھ جائے گی. اگر کسی پارٹی نے الیکشن لڑا ہی نہیں ہے اور اسمبلی سے باہر ہے اس کو کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جوائن نہیں کر سکتا کیونکہ جوائن تو اس نے کرنا ہے نا جو اس کمرے کے اندر ہے باہر تو نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ اور اس کے حد تک جو الیکشن کمیشن لیکن کورٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک لارجر پکچر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپل ہے ڈیموکریٹک پرنسپل ہے اس کے اندر دیکھنے کہ جس کا اس دن ایک چیز آئی ہے نا وہ یہ آئی ہے کہ جی یہ ٹیکنیکلٹیز میں ہم نہیں جائیں گے اور بھائی کانسٹیٹیوشن کا ورڈ کاما اور ایک لائن جو ہے اٹ از بائنڈنگ آن دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو پہلی حد تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ SIC جو ہے وہ انٹائٹلڈ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے. اب جب کانسٹیٹیوشن کی پلین لینگویج کے اندر ہے کہ آپ کو سیٹس ملیں گی پروپورشن کے حساب سے جو آپ ڈائریکٹ جیت کے آئے ہیں تو وہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز تھی جو ڈائریکٹ جیت کے نہیں آئی تھی اس پروپورشن کے حساب سے جو اوور اینڈ ابو دیا گیا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو تھا وہ مناسب نہیں تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی جو انٹرپریٹیشن کی گئی تھی وہ بھی کوئی ریڈنگ انٹو دا لا یا تھی. اور اس کو جب چلیں پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا اور ان کے 5 ممبرز بینچ نے آئے. اب یہ اس چیز کے اندر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اسے پلین لینگویج آف دی آرٹیکل 51 جانا چاہیے. اگر اس کسی چیز کی انٹائٹلمنٹ ہی نہیں ہے تو اسٹیچوٹ کے نیچے جا کے یہ نہیں کہنا چاہیے جی اگر لسٹ نہیں دی تو کوئی بات نہیں ہے. اور لسٹ والا سوال تو تب پیدا آئے گا کہ جب آپ نے آرٹیکل 51 کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کمپلائنس کی ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ وہی شاید بات جو ہے 63A والی یا 51 والا اس طرف نہ جایا جائے اور سپریم کورٹ کو اس کے اوپر کانشیسلی جانا چاہیے. امید ہے توقع ہے کہ اس مسئلہ بینچ جو ہے بڑا کانشیس ہوگا اس ساری اور لارجر بینچ بنے گا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کیس آیا تھا تو ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو سپریم کورٹ 2 ممبرز بھی بیٹھ جائیں یا 3 ممبرز بھی بیٹھ جائیں اپیل سٹیج کے اوپر آرٹیکل 185 کے اندر. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ 5 ممبرز بینچ کا ایک فیصلہ نیچے سے آیا ہے تو جنرلی یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا بڑا بینچ جو ہے لیکن لیو گرانٹ کرنے کے لیے تو لارجر بینچ نہیں چاہیے. نہیں
کہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی قدغن سپریم کورٹ پہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ بھی جو ہے وہ کسی چیز کو لیو گرانٹ کر سکتا ہے, اور اس میں جب وہ بن جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں. چونکہ لیو گرانٹ جو ہے وہ ایک اوپننگ آف ونڈو آف دی سپریم کورٹ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, آپ کی بات کے اندر وزن ہے, ہم آپ کی بات سنیں, ہم دروازہ کھول رہے ہیں, آج اندر بیٹھیں, چائے پیئیں, اور پھر اس کے بعد ہوگا کہ اب یہ ہے کہ وہ نہیں. دیکھیں حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی نہیں ہے, لیکن اب پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا, قانون بھی آ گیا جو خود ہی جج صاحبان نے ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے. اور جب بھی کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ 10 رکنی ممبرس نے کیا ہوا ہے, 10 ممبر, مطلب فل کورٹ تھی نا, 15 رکنی تھی, اور پھر آج بھی 2 آج بھی آ گئی ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو 2 آج آئی ہیں, ساری دنیا جو یہ کہہ رہی ہے اس وقت کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا پرنسپل ہے یہ ہائی کورٹس کے اندر جایا جائے, چیف جسٹس کی ڈسکریشن انبریڈل نہیں آنی چاہیے. ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اینڈ کریڈٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی یہی کہہ رہے ہیں. پریزنٹ چیف جسٹس نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تو بڑی مزیدار گفتگو ہوئی آپ صاحب آپ کے ساتھ, تو اس کو اب ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے 51 سنی اطاعت کونسل کا جو پٹیشن ہے جس کے اوپر لیو گرانٹ ہوئی ہے, اب اس کے اوپر لارجر بینچ بنے گا ظاہر ہے. لیکن جو تنقید نگار ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح 63A کے اندر کہیں ریڈنگ انٹو دی کانسٹیٹیوشن کیا تھا جس پر 2 جج صاحبان نے کہا تھا جس کو ووٹ ڈالے بغیر ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. نہیں, مطلب اس میں یہ تھا کہ اگر وہ ہٹ کے ووٹ ڈالے گا تو اس کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا, جبکہ آئین جو کہتا ہے کہ وہ ووٹ ڈال دے گا پھر اس کے بعد وہ اپنی نشست چھوڑے گا. اور جس کے اوپر تو پی ٹی آئی جو ہے وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن چاہ رہی تھی. اینی ویز, تو وہ جو 63A کا فیصلہ وہ اس کی وجہ سے پنجاب حکومت لڑک گئی تھی. اور اس کے بعد بڑا ایک پولیٹیکل کیاس جو ہے وہ پیدا ہوا تھا. اب آرٹیکل 51 کی باری ہے, اور آرٹیکل 51 اینڈ آرٹیکل 106 بالکل, بلکہ وہ 51 کا بھی ڈی اور ای ہے, اور پھر اس کے بعد تو بڑا دلچسپ کیس ہے جناب, دیکھنا ہوگا کیونکہ اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی آئیں گے. اور جون سے شروع ہو رہا ہے, ڈے ٹو ڈے سے آنورڈز, تو اس کے جو پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے وہ بھی بڑے دیکھنے والے اور مزیدار ہوں گے. ابھی تو بہت سارے لوگ اس بات پہ خوشیاں منا رہے ہیں, لیکن مجھے ان کی خوشی عارضی نظر آتی ہے. چلیں, کچھ کہنا چاہ رہا تھا میں, لیکن میں یہاں رک جاتا ہوں. تو جناب, اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہے F16 F15 کے حوالے سے, اطہر من اللہ صاحب کا ہی فیصلہ ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ ان کے پاس از خود نوٹس کا اختیار نہیں تھا. اور ہائی کورٹس میرا خیال ہے کہ قانون اور آئین پر زیادہ چلیں اور پاپولسٹ اپروچ سے اگر ہم کم توجہ دیں تو اس سے زیادہ معاملات جو ہیں, یہ معاملات جو ہیں وہ 184(3) کے لیے سپریم کورٹ کے لیے چھوڑ دینے چاہیے تاکہ پھر ساری ہائی کورٹس اس کے مطابق کام کریں. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایکویس لائیو سے اجازت دیجیے. لانے کے